ایکچولی ریکارڈ اس کتاب کے سلسلے میں جب ہم اس کتاب کی اسٹڈی کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہماری اس کی ڈسکشن ہوئی تو ہم نے ریئلائز کی کہ اس کی کتاب جو ہے وہ کافی ضخیم کتاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت زیادہ موضوعات جو ہیں وہ توحید سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کو ایک سیشن میں سمجھنا اور پڑھنا جو ہے وہ پریزنٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے اور سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک وسیع سبجیکٹ ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں سارے مطالب جو ہیں وہ معرفت الہی سے ریلیٹڈ ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اس ٹاپک کو، التوحید اس ٹاپک کو ایز اے کورس اور ایز اے پروگرام جو ہے وہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں. تو پھر ہم نے اس کو 3 حصوں میں اس پروگرام کو ہم نے شیڈول کیا. تو پہلا حصہ جو ہے وہ آج جس میں آپ موجود ہیں وہ بک ریویو ہے. تو آج کے اس سیشن میں جس کو ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب پریزنٹ کریں گے، ہم اس کتاب کا پورا جائزہ لیں گے اور اس کتاب کے موضوعات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد فرائیڈے 13 دسمبر کو 8 PM پہ یہ فیس ٹو فیس سیشن ہے. ہم نے ایک اسٹڈی سرکل جو ہے وہ آج ہی ہم اس کو فارم کریں گے، اور آج جو عرفی بھائی جو ٹاپکس اس کتاب سے نکالیں گے تو ہم یہ آفر کریں گے ساری آڈینس کو کہ وہ ان میں سے کوئی ٹاپک پک کر لیں، اور اس کے بعد اس کی ایک پریزنٹیشن سی بنا کے ہم اس اسٹڈی سرکل میں اس کو ڈسکس کریں گے، تاکہ ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اس کتاب کے بارے میں اور اس ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا انہینس کر سکیں اور اس کو تھوڑے سے ایک نیکسٹ لیول کی طرف لے جائیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی ارینج کیا ہے کہ اس پوری کتاب کو سمجھنے کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کتاب میں کافی موضوعات ہیں، تو ہم نے ریکویسٹ کی. ہمارے ایک استاد ہیں، استاد حامد رضا فاضل صاحب، جو کوالیفائڈ ٹیچر بھی ہیں، قم میں پڑھاتے بھی رہے ہیں اور یہ کتاب وہ پڑھا چکے ہیں پہلے. ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ کیوں نہ آپ اس کتاب کو ڈفرینٹ چیپٹرز میں ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کا ایک باقاعدہ ایک کورس جو ہے وہ لانچ کر دیں. تو اس کے لیے وہ الحمدللہ وہ تیار ہو گئے. آج انہوں نے کنفرمیشن بھی دے دی. تو یہ کورس جو ہے وہ 6 اور 8 سیشنز پر مشتمل ہوگا، جو ایوری سنڈے، ابھی ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ ویکلی ہوگا یا فور نائٹلی ہوگا، لیکن ایوری سنڈے 9 PM سڈنی ٹائم 45 to 1 hour کا یہ ایک سیشن ہوگا، جس میں ہم چیپٹر بائی چیپٹر اس کتاب کا مطالعہ کریں گے. تو یہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کو، اس توحید کو، جو کہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے سمجھنے کے لیے معرفت الہی سے ریلیٹڈ، تو کیوں نہ ہم اس کو ایک اسٹرکچرڈ وے میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اور اپنی نالج میں اس کا اضافہ کر سکیں. تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہم تمام دوستوں کی اس میں، اور ان تمام دوستوں کی اس میں ان پٹ ہے. آپ میں سے جو حضرات اسٹڈی سرکل میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ چیٹ میں اپنا موبائل اور فل نیم جو ہے وہ پیسٹ کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کتاب کا جو کورس ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ اپنا پورا نام اور اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ چیٹ میں پیسٹ کر دیں، تاکہ جو ہم نے رسپیکٹیو اپنے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں وہاں میں ہم آپ کو پراپرلی انوائٹ بھی کر دیں. تو یہ میری مختصر سی گزارش تھی. اس سے پہلے کہ ہم Thank you very much, man. جی، اس سے پہلے کہ ہم اپنی کتاب کا باقاعدہ اس سیشن کا آغاز کریں، میں ریکویسٹ کروں گا علی سے کہ وہ تلاوت قرآن کے ساتھ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شکریہ علی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کتاب کے سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. عرفی بھائی، آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں؟ میں شیئرنگ سٹاپ کرتا ہوں. جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے. مجھے 1 سیکنڈ دے دیجیے، میں اس کو جی. ایک یہ میں آپ کو میری تصویر آ رہی ہے؟ نہیں، آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی.
اچھا ویڈیو نہیں آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے ویڈیو. اب آ رہی ہے ویڈیو؟ جی جزاک جی اللہ. جی اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شیئر کر لوں. جی جی کریے. ایک منٹ. I don't know اب آپ کو یعنی جی مجھے کانٹینٹ نظر آ رہا ہے. التوحید شیخ صبح. جی جی اب ذرا بہتر ہو گیا ہوگا. جی جی. جزاکم اللہ خیرا جزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مومنین یہ بہت یعنی میرے لیے ایک عظیم لمحہ ہے کہ جس کی ذات کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں، جس کی مہربانیوں کی وجہ سے اور جس کی ربوبیت کی وجہ سے میں نے زندگی کے مختلف مدارج طے کیے، اسی کی توحید پر میری آج گفتگو رہے گی. اور انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ مختصر وقت میں اس گفتگو کو سمیٹا جائے. ایک بہت بڑی تعداد ہے علماء کی اور صوفیہ کی جن کے نزدیک انسانی زندگی میں اگر کوئی عقیدہ ہے تو وہ صرف توحید کا ہی ہے، اور دیگر تمام عقائد اس کے گرد گھومتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عدل ہے تو، اور اگر عدل ایک عقیدہ ہے تو در حقیقت یہ توحید کی دنیا میں ڈیمانسٹریشن کا نام عدل ہے. اگر نبوت ہے تو توحید کو پروموٹ کرنے کا نام نبوت ہے. اور اگر قیامت ہے تو یہ توحید کی ویلیڈیشن ہے. لوگ قیامت میں جا کے دیکھ لیں گے کہ توحید ہی در حقیقت. اور اگر امامت ہے تو وہ اسی عقیدہ توحید کی پروٹیکشن کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی عقائد ہیں وہ بنیادی طور پر تخلیق کیے گئے ہیں توحید کے لیے. اور اگر فروعات پہ نظر کی جائیں تو فروعات اعمال صالح ہوا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور اس کے علاوہ آپ جتنے بھی اعمال صالح لے لیجئے جس میں ایک پتھر اٹھا کر سڑک سے دوسری طرف، اگر اس میں قربتاً اللہ کی نیت نہیں ہے تو کسی دوسرے سے قربت کی نیت اگر ہے تو یہ ریا ہے. اور اگر اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ فعل عبث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی عمل آپ کریں گے اور اگر آپ اس عمل کو قربتاً اللہ کی نیت سے سر انجام نہیں دے رہے تو یہ در حقیقت ریاکاری میں شمار ہوگا. اور شیعہ فقہا کے نزدیک یہ گناہ ہے. اور اسی کی بعض ایکسٹینشن اگر آپ ڈینائل میں چلے جائیں، مثلا قربتاً اللہ کی نیت سے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، کسی کو دکھانے کو نماز پڑھی، تو یہ ریا ہے اور ریا گناہ. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ اس ڈینائل کے ساتھ ہیں کہ میں نے یہ نماز اللہ کی قربت کے لیے پڑھنی نہیں کیونکہ یہ پڑھی ہی نہیں جائے گی، تو یہ شرک ہے اور کفر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی اہم بات ہے کہ عقیدہ توحید
یعنی ہماری ہر سانس اور ہمارے ہر لمحے کا ایسنس ہے. تو ظاہر ہے اس کو ایکسپلور کرنا بھی ضروری ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ جب یہ فنڈامنٹل عقیدہ ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نبوت پہ گفتگو ہو تو ختم جا کے توحید پہ ہو، اگر امامت پہ گفتگو ہو ختم توحید پہ ہو. یعنی توحید ایگزل ہے تو ہر گفتگو کا ماحصل اصولی طور پہ توحید ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا نہیں. تو اسی لیے توحید کو فلسفہ توحید بھی کہتے ہیں، کیونکہ توحید کی حقیقت کو سمجھنا، کسی بھی چیز کی حقیقت کو سمجھنے کا نام فلسفہ، تو توحید کی حقیقت کو سمجھنے کا نام بھی فلسفہ توحید ہے. اچھا، جو توحید کی امپلیکیشنز ہیں اور اپلیکیشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کا نام حکمت ہے. صحیح معنوں میں جو حکمت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ توحید یا توحید کے معارف، ان کو امپلیمنٹ کرنے کا نام، اس کی امپلیکیشن، اس کی اپلیکیشن، اس کو حکمت کہتے ہیں. لیکن یہ جان لینا کہ جو حقیقتاً توحید ہے کیا وہی امپلیمنٹ ہو رہی ہے، اس کا نام معرفت ہے. یعنی کیا واقعی توحید آپ نے جو اس کی حقیقت ہے اس کا ادراک کیا ہے، یہ پہلا اسٹیپ. اور دوسرے، اب جب آپ اس کو اپنی زندگی میں لائے ہیں اور اپنی زندگی گزارے ہیں تو کیا یہ وہی توحید ہے کہ جو در حقیقت اللہ چاہتا تھا. یہ اس الائنمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو فردر ریفائن کرنے کا نام معرفت ہے. تو اسی لیے امیر المومنین نے کہا تھا کہ اول الدین و معرفت، کہ دین کا آغاز اللہ کی معرفت ہے. یعنی اس کا مطلب ہے آپ درمیان میں ہیں، آپ نے عقیدہ توحید کو سمجھا اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں، تو یہ آغاز دین ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھیولوجیکل لیول پر جب دین کا آغاز ہی توحید کے بغیر نہیں ہو سکتا تو دین کا وسط یا دین کا آخر توحید کے بغیر کیسے ہوگا. اور اگر دین کی معرفت ہی در حقیقت توحید پر مبنی ہے تو ہماری زندگی کے امور، ہماری زندگی کے افعال، ہماری زندگی کے اعمال وہ توحید کے بغیر کیسے. تو یہ تو تھیولوجیکل میں نے آپ کے سامنے پرسپیکٹیو رکھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک سوشل پرسپیکٹیو بھی ہے، اور وہ پرسپیکٹیو تھیولوجیکل ہوتا ہے، یعنی سوشل ہے. یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ظاہر ایک قوم ہے مسلمان جو کہ توحید پرست کہلاتے ہیں. اس سے قبل کی بھی کچھ قومیں ہیں جو توحید موحدین اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے یہودی ہیں یا نصارہ ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ان تینوں کے ویوز اور ان تینوں کے پرسپیکٹیو توحید پر ڈیفرنٹ ہیں. تو ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ جو ہم سے مختلف عقائد رکھتے ہیں توحید کے بارے، تو اب تو یا تو توحید کی حقیقت کو وہ کچھ اور سمجھتے ہیں اور ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، اور اکارڈنگلی جو ان کی پریکٹسز ہیں اور ہماری پریکٹسز ڈفرینٹ ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سوشلی بھی توحید کو دیکھیں کہ ریچولز میں توحید کیا ہے، پھر ہم دیکھیں کہ جو توحید کے معارف ہیں وہ کیا. تیسری چیز جو ہے وہ انسان کا ذاتی طور پر توحید سے وابستہ ہونا ہے، یعنی انفرادی طور. اللہ نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ قلوب کے اطمینان کا کوئی اور آپشن موجود ہی نہیں. تو یہ جو اللہ کو کا ذکر جو ہے، یعنی اس کا اللہ کو یاد رکھنا، یہ اللہ کی کس حقیقت کو یاد رکھنا، اللہ کی کس طرح کی کیفیت کو ہم یاد رکھنا چاہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ادراک جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے خالق کے درمیان ایک برج ڈیولپ کرتا ہے، اور یہ برج آپ کو دنیا میں بھی اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیاب. تو اس کا مطلب ہے انفرادی سطح پر بھی، سوشلی بھی، اور اس کے بعد تھیولوجیکل لیول پر توحید تو ہمارے ہر طرف موجود ہے. لیکن اس پر گفتگو ہمارے مجالس میں بہت کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، اور اسی لیے شاید یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں. تو دیکھیے، یہ ایک ایسی کتاب ہے، کتاب التوحید، جس کو ایک ثقہ عالم نے اور محدث نے تحریر کیا ہے. ہم ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، لیکن اس سے قبل کہ میں اس کے بارے میں بات کروں آپ سے،
میں کچھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے سیشن میں ہم کیا کور کریں گے۔ آج کے سیشن میں ہم اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا لینے سے پہلے بہت ہی مختصراً شیخ صدوق کے بارے میں کوشش کریں گے کہ جانیں، اس بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے شیخ صدوق نے مجبور ہو کر یہ کتاب لکھی، جبکہ وہ مسلمانوں کا دور تھا اور وہ موجود بھی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ توحید کو اجنبی چیز نہیں تھی، وہاں پر پوری ایک کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم تیسری چیز جو ڈسکس کریں گے وہ یہ کریں گے کہ انہوں نے وہ کون سی میتھڈالوجی لی جس سے اس کتاب کو تکمیل تک پہنچایا، اس سے ہمیں تھوڑے سے یعنی ہماری کچھ نہ کچھ ادراک بہتر ہوگا ان میتھڈز کے بارے میں بھی جو حدیث کو بیان کرنے کے لیے عام طور پہ امپلائی کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم اس کتاب کی جو چیپٹرز ہیں ان کو دیکھیں گے اور ان کے مفاہیم۔ پھر ایک مشکل کام جو کہ جس پہ وقت صرف ہوا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیپٹرز کو 5 یا 6 براڈر بڑے تھیمز میں آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے بڑے تھیمز آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ اصل میں یہ کیا گفتگو ہے۔ پھر ہم اس کا تھیمیٹک انالیسس بڑا مختصر سا کریں گے، اور یہیں پر جا کر ہم ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کر لیں گے، اور اگر اس دوران وقت مل گیا تو میں پھر جو تھیمیٹک انالیسس ہیں یا جو تھیمز ہیں اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور وہ آپ کو اور اس کے بعد ہم کوسچنز آنسر کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ایک دفعہ درود پڑھ کے مجھے تھوڑی سی طاقت دے دیجئے تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ دیکھیے یہ جو کتاب ہے، اس کے ظاہر رائٹر شیخ صدوق ہیں، ان پر زیادہ گفتگو اس طرح نہیں کرنی ہے کیونکہ شاید اس سے آپ واقف ہیں، یا اس کو جا کے آپ ویکیشیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو لیکن بہرحال یہ کیونکہ محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ، ابن بابویہ ان کو کہا جاتا ہے یہ، اور شیخ صدوق ان کا ایک کامن وہ نام ہے کہ جو عام طور پر یہ ان کی عمر کے تیسرے یا چوتھے کوارٹر میں جا کر زیادہ پاپولر، ورنہ یہ ابن بابویہ کے نام سے تھے، مگر جب ایک جیسے ثقہ محدث جو ہے وہ جب معروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کو عام طور پہ لوگ ایک نام سے، جیسے شیخ صدوق کا نام جو تھا وہ معروف ہوا، اور یہ ان کے اسٹوڈنٹس وغیرہ سب تھے۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ 4th سینچری ہجری اچھا رہی ہے، یعنی اور ایک بات یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے جو ہسٹورینز ہیں کہ ان کی ایگزیکٹ ایئر کیا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بعض جو ان کی نیریشنز ہیں اور اس میں انہوں نے تعارف کروایا ہے، وہاں پر اپنے بارے میں گفتگو کی ہے یا کلیکشن آف حدیث کے بارے میں بات کی، اس سے ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ 305 کے بعد۔ تو اور رائے میں یہ ان کا ظاہر بریڈ ہے، ان کی کچھ کتب بھی جو ہیں اربع ہیں، اور اس کے بعد معنی الاخبار ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتب ہیں، وہ آپ نے پچھلے سیشن میں بھی پڑھی ہوئی، تو میں زیادہ اس کے لیکن کیونکہ نئی آڈینس ہے اور ریکارڈنگ ہے تو اس لیے میں نے اس کے نام کچھ رکھ دیے ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اصل بات کی طرف جو کہ بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ، یہ کتاب کیوں لکھی گئی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک کتاب لکھنی تھی تو لکھ دی گئی؟ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں اس کتاب کا ایک اپنا خاص، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت اسلامک سویلائزیشن ایک خاص ٹرن لے رہی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس اسلامک سویلائزیشن میں کچھ طبقات ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی کسی حد تک تشکیل ہو چکی ہے، اور قرآن اب ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں اویلیبل ہے۔ اس کے علاوہ فقہی امور بھی تیسری صدی ہجری جو ہے اس میں تقریباً طے پا چکے ہیں، اور ایک خاص حد تک جو فقہی مسائل ہیں وہ بھی طے پا چکے ہیں، اور جو ائمہ ہیں ان کی بھی آگے شاگرد اب اپنے اپنے عقائد اور اپنے استاد کی پرسپیکٹیوز کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ خاص دور ہے۔ اس خاص دور میں ایک طبقہ جس نے خاص طور پر جو بعد میں بہت آیا وہ معتزلہ ہے۔
معتزلہ وہ لوگ، یہ جو زیادہ فارملی تو بعد میں پیدا ہوئے، لیکن یہ ان کا جو آغاز ہے یہ 4 صدی ہجری سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ معتزلہ وہ لوگ ہیں جو عقلی اسسمنٹ کو، یعنی جو عقلی اسسمنٹ ہے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ عقلی اسسمنٹ کا کیا مطلب یہ کہ یہ قرآن مجید کی کوئی آیت لی جائے یا احادیث آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ فوراً آپ سے کہیں گے کہ عقلی طور پر ہمیں اس کا ثبوت چاہیے، اور پھر اس کے اوپر اس کے مختلف زاویوں بحث کریں گے، کیونکہ یہ ایک عقلی مکتبہ فکر ہے۔ تو انہی کی ایک آف شوٹ جو ہے متکلمین بھی تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو عقلی طور پہ گفتگو کرتے 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 علم الکلام میں بہت آگے چلے گئے، اور علم الکلام میں آگے جا کے متکلمین کہلائے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان کی اپنی جو گفتگو ہے اس کا فنڈامنٹل پریمائز لاجک ہے، یعنی یہ مختلف زاویوں سے اگر کسی چیز کو ایویلیویٹ کر رہے ہوں گے تو یہ لاجک کو فنڈامنٹل کنسیڈر کریں گے۔ ان کی قرآن سند تو ہے، لیکن قرآن کی انٹرپریٹیشن کے لیے پھر عقل وہ ٹول ہے کہ جس سے یہ کسی قرآن کے معنی و مفہوم کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں مثال کے طور پہ ان کی بڑی ہائی لائٹڈ ہیں، مثلا یہ اللہ کی ذات اور صفات کو فرق نہیں کرتے۔ دیکھیے، کیونکہ ذہن میں آپ کے اگر ہوگا کہ عقل جو ہے تشیع، یعنی مکتبہ فقہ جعفریہ، ان کا بھی چوتھا پلر جو ہے عقل ہے، تو بہت سارے معتزلہ کے عقائد تشیع کے عقائد کے سے الائنڈ ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پہ یعنی توحید کے حوالے سے ان کا خاص ویو ہے، یہ اللہ کی ذات اور صفات کو فرق نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ عدل کے اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ میں نے خاص طور پہ اس لیے سامنے آپ کے رکھا کہ دیگر جو مکتبہ فکر ہیں اہل سنت کے، ان میں جو معتزلہ کے علاوہ ہیں وہ اللہ کی قدرت کو اس کے عدل کے اوپر رکھتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یزید بہت بڑا ظالم ہے تو اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ یزید کو ظالم ہونے کے باوجود جنت کے اعلیٰ علین کے درجے پہ بٹھا دے، یعنی اس کی قدرت۔ جبکہ معتزلہ کا ویو اور تشیع کا ویو یہ ہے کہ اگر کسی ظالم کو در حقیقت اعلیٰ علین میں جگہ دی جا رہی ہوگی، جو سب سے بڑا ظالم ہے، اظلم ہے، تو در حقیقت یہ آپ اللہ کی قدرت بیان نہیں کر رہے، اللہ کی قدرت کا نقص بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو خاص طور پہ اہل سنت میں، جو کہ جبریہ فرقے کے بانی بھی رہے ہیں، لیکن جبریہ فرقے کو، اور عمومی طور پہ وہ آپ ان سے سنتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کر دیا کہ اللہ نے چاہا تو ہم نہیں کر دیا، کہ اگر پوری قوم کو کاٹ دیا تو وہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اسی وجہ سے بادشاہوں نے اس کو جبریہ یا جبر کے اس فلسفے کو بہت زیادہ پروموٹ کیا اپنے غلط کاموں کے لیے۔ بہرحال معتزلہ وہ تھے کہ جنہوں نے ہر عہد میں انسانی ارادے کو انسان کا اپنے عمل کے طور پہ دیکھا، اور کہا کہ اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے لیے مکمل طور پہ اس کا ذمہ دار ہے، اور کسی بھی جگہ پر وہ اللہ کو یعنی سزاوار نہیں ٹھہرا سکتا۔ قرآن مخلوق ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ قرآن قدیم نہیں ہے، جو کہ اہل سنت کے بہت سارے فرقے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے، کہ قرآن جو ہے وہ قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب یہ ہے، صرف تاکہ اگر بعد میں جو لوگ سنیں گے، تو قدیم کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ جو قرآن ہے۔ جبکہ معتزلہ یہ بڑی کلیئرلی بات کرتے ہیں کہ قرآن، اور اس کے لیے پھر وہ علم الکلام کی بحثوں میں ان سے زیادہ بہتر لوگ اور کوئی نہیں میسر آئے اسلام کو، کہ جنہوں نے ان کے مقابلے پہ ایک روایتی مکتبہ فکر تھا جو کہ 10ویں صدی ہجری میں تو جا کر باقاعدہ طور پہ فارملی آیا، اور یہ عام طور پہ معتزلہ کو انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے خاص طور پر اپنے آپ کو اشاعرہ کا نام دیا۔ اور ان کا معاملہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اہل حدیث اور جو دیگر مکاتب ہیں، مکتب دیوبندی یا سلفی، یہ عام طور پہ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں جن میں اگر اللہ کے ہاتھ کی کہیں بات آئی ہے، ید اللہ مغلولہ ہے، یا جو ہے وہ بِأَعْيُنِنَا ہے، اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، کشتی کو بناؤ میری آنکھوں کے سامنے، دونوں آنکھوں کے سامنے۔ تو ان کا یہ ویو ہے کہ اللہ نے اگر 2 آنکھیں اپنی کہہ دی ہیں
تو وہ 2 آنکھیں اس کی ہیں، اور اگر فرض کریں اللہ نے اپنے ہاتھ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اللہ نے اگر تمسخر کا کہا ہے، اللہ نے اگر کہا ہے کہ صفا صفا فرشتے اور ہم اللہ تمہارا اور فرشتے جو ہے سب بن کے آ جائیں گے، تو یہ سب باندھ کے آ جائیں گے، لہٰذا یہیں سے پھر اللہ کی روایت اور یہ تمام چیزیں وہاں پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یعنی ان کا ویو یہ ہے کہ جو بھی روایت آئی ہے ان کے سامنے، اس کا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کی نص موجود ہے اور ان کے خیال میں یہ نص ٹھیک ہے، تو وہ پھر بعین ہی اس حدیث کو لے لیں گے اور اس پر اپنا ایمان رکھ لیں گے، اور اس پہ آگے عقلی طور پر اس کی توجیحات تلاش نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک سرفیس لیول کیا جو ڈسکشن ہے وہ آپ کو ان کے ملے گی، لیکن جیسے ہی ہوگا تو آپ کو کافی سٹبن ملیں گے۔ اس کے بہت سی مثالیں آپ دیکھتے ہیں عام طور پر، جیسے تو اشاعرہ ایک خاص طبقہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایک نظریہ جو کہ بڑا جبر پہ مبنی ہے کہ انسان کے جتنے بھی عمل ہیں وہ اللہ کے ارادے کے تحت ہی ہیں، یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ کام ہوگا تو وہ انسان کر لے گا، اور پھر وہ اس کے اوپر بحث کر۔ اسی طرح ان کے خیال میں قرآن جو ہے وہ دراصل غیر مخلوق ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ در حقیقت جب سے اللہ ہے تب سے وہ بیان ہوا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ان کا کیونکہ فوکس زیادہ نصوص، اور تو یہ لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ رجال کیا ہیں، رجال میں کون کون لوگ ہیں۔ آپ سمجھیں جب ان کا فوکس ہی نصوص ہیں، جب ان کی ان کا جو ان کی کنسنٹریشن ہے وہ ہے ہی حدیث پہ کہ حدیث صحیح، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تو علم حدیث کے حوالے سے ان کی کنٹریبیوشن آپ کو زیادہ ملتی ہے۔ یہ وہی ٹائم ہے کہ جس میں جب شیخ صدوق یہ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو اب میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسی زمانے میں ایک غالی طبقہ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام طور پر شخصیات کو ان کی حدود سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں، عقائد میں غلو کرتے ہیں اور اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غالی صرف شیعہ فرقوں میں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی وقت ہے کہ جب امیر المومنین اور دیگر اہل البیت کے حوالے سے تفویضیہ فرقے میں یہ غلو نمودار ہوا، جس نے کہا کہ اللہ نے جو ہے وہ در حقیقت امیر المومنین کو تمام، اور علی امیر المومنین کے جتنے بیٹے ہیں اور ائمہ ہیں، ان کو اپنے سارے اختیارات تفویض کر دیے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ اپنی زندگی، کاروبار زندگی اور کاروبار کائنات ان کے ذریعے چلاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت عجیب اس لیے بات ہے کہ اسی قسم کا نظریہ جو تھا وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ ان معجزات پہ فوکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے، تو در حقیقت اگر یہ معجزہ دکھایا ہے امیر المومنین نے یا کسی نے، تو یہ در حقیقت ان کے الوہیت یعنی اللہ کا جزو یا اللہ کے اختیار میں ان کا شریک ہونا ہے۔ اچھا، یہ خالی صرف تشیع میں نہیں ہے یہ فرقے، یہ صوفیہ میں بھی ہیں، اور یہ صوفیہ بھی کیونکہ طریقت کے حوالے سے جا کے امیر المومنین سے ملتے ہیں، تو انہوں نے بھی یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ براہ راست اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اسی میں جا کر پھر ہر چیز کو ہی در حقیقت اس میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اپنے شیوخ یا اولیاء کو جو ہے وہ مانتا ہے، اور اس میں چاہے وہ اپنے، اور وہی سمجھتے ہیں کہ در حقیقت یہ پوری ایک ویلیو چین ہے جو امیر المومنین تک پہنچتی ہے۔ بعض چینز جو ہیں وہ جا کے ابو بکر اور دیگر اس میں بھی چلی جاتی ہیں، لیکن جو اس پوری ویلیو چین کا ہر بندہ ہے وہ دوسرے کا آئینہ ہے، اور یہاں تک کہ جو امیر المومنین ہیں وہ در حقیقت اللہ کی صفات کا آئینہ ہے۔ اور یہیں سے دوسرا بھی ان میں ایک طبقہ ہے جو اس حد تک جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ایک پتا بھی جو ہے وہ اللہ ہی ہے، تو وہ وحدتیہ فرقہ کہلاتا ہے۔ تو یہ سب ان کا بھی گروہ ہو رہا تھا۔ اچھا، پھر تیسرے خوارج ہیں۔ یہ خوارج وہ ہیں کہ جو ہر چیز میں ایک اپنی خاص انداز سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اور پھر اس پر جو ہے وہ بعض چیزوں میں یعنی بعض چیزوں میں ان کے ویوز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو آپ ان کی وجہ سے ان کو غالی کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر یہ کسی اللہ کی کسی خاص صفت کے حوالے سے
کوئی نظریہ اپنا لیتے ہیں تو اس کے بعد اللہ مثال کے طور پہ خلاقیت ہے، اب وہ خلاقیت کے حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ در حقیقت یہ خلاقیت کی جو صفت ہے یہ تو انسان میں بھی ہے اور اللہ میں بھی ہے، تو اللہ اور انسان کی صفت میں کوئی خاص اس میں فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر ہم اس طرف نظر کریں تو اس طرح کی بعض عقائد ملتے ہیں، ظاہر ہے یہ فوکس نہیں ہے، نہیں تو میں تو خوارج میں بھی جو ہے وہ اسی طرح یہ وہ وقت ہے کہ جب ایسی سچویشن میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے شیعہ فرقے کو یا اہل بیت کے مکتب کو، وہ غالی پہنچا رہے ہیں، اور ان غالیوں کو کے اوپر جو زیادہ اعتراضات کر رہے ہیں وہ معتزلہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عقلی طور پر بڑے مضبوط ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اب شیخ صدوق کے سامنے صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو غالی فرقہ اپنے آپ کو جعفری یا فقہ جعفری سے کنیکٹ کر کے دکھا رہا ہے اور اپنے آپ کو شیعہ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرا رہا ہے، لیکن جو ان کے انفارچونیٹلی جو ان کے عقائد ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مشرکین والے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں معتزلہ اور اشاعرہ اور یہاں تک کہ خوارج یہ سب مل کے تشیع کو در حقیقت اس غالی گروہ کا حصہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو بہکا کے در حقیقت تشیع سے جو ہے وہ اس سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جہاں پر شیخ صدوق نے یہ فیل کیا کہ اچھا اب یہ صورتحال ہے تو مجھے توحید کے وہ نظریات جن کو غالیوں نے فیبریکیٹ کیا ہے اور حدیثیں جن کی جو تشریحات اپنی ذاتی پسند کے حوالے سے کی ہے ان کو مجھے پریزنٹ اس طرح کرنا ہے کہ وہ میرا ویو نہ بنے، کیونکہ غالی اپنے ویو کو جو ہے وہ قرآن پہ ٹھوستے تھے، غالی اپنے ویو کو حدیث پہ ٹھوستے تھے۔ تو شیخ صدوق نے جو ویو لیا کہ مجھے کتاب لکھنی ہے تو اس میں اس طرح سے میں کتاب لکھوں کہ یہ پوری کتاب میں میری تشریح کہیں نہ ہو، میری ایکسپلینیشن کہیں نہ ہو، میرا پرسپیکٹو کہیں نہ ہو۔ تو بیسٹ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو معتبر ترین روایات تھیں توحید کے حوالے سے ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ رکھا جاتا اور پھر اس سے جو ہے وہ کوئی توحید کا تصور نمایا گیا تھا، اور یہی وہ کمال ہے کہ جو شیخ صدوق نے کیا کہ انہوں نے اپنا پرسپیکٹو اس پوری کی پوری کتاب میں کہیں نہیں رکھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ورنہ دنیا کی ہر کتاب میں جو مؤلف ہوتا ہے، جو تالیف کر رہا کمپائل کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا بھی ویو دیتا ہے، اپنے بھی حاشیے دیتا ہے، اپنی بھی چیزیں دیتا ہے، ایون کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق اپنے نوٹس بھی دیتا ہے، جیسے سید رضی نے دی ہیں، جیسے کلینی صاحب نے دی ہیں، جیسے دیگر تمام دی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اس طرح کی سچویشن میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتاب کیا تھی۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کتاب ڈیوائن یونٹی یعنی توحید پہ تھی، اور جو کہ تھیولوجیکل اور فلاسفیکل جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ توحید کی حقیقت کو کہتے ہیں، تھیولوجیکل وہ لینز ہوتا ہے جس سے اس حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ لینز بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک توحید کی حقیقت ہے اور ایک توحید کی حقیقت کو دیکھنے اور سمجھنے کا طریقہ کار ہے۔ جو حقیقت ہے وہ فلسفی ہے، جو اس کو دیکھنے کا طریقہ کار، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ استہزاء کرتا ہے، یعنی قرآن کی آیات ہیں کہ اللہ یستہزئ، تو اللہ جو ہے وہ استہزاء کرتا ہے۔ اب یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ استہزاء کرتا ہے کیونکہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا جزو ہے، قرآن کی ایک آیت۔ لیکن اب اس کو جو ہے کس لینز کے ساتھ سمجھا جائے گا، یہ چیز تھیولوجی کہلاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں انہوں نے وہ لینز انٹروڈیوس کرا، لیکن وہ لینز انہوں نے اپنی آنکھوں یا اپنے پرسپیکٹو سے انٹروڈیوس نہیں کرائے، بلکہ وہ لینز یا تو رسول خدا کا لیا ہے، یا امیر المومنین کا لیا ہے، یا پھر ہمارے 12 ائمہ جو ہیں ان کے جو روایات ہیں صرف ان کو توحید پہ جمع کر کے اس کتاب کی تشکیل دے دی ہے۔ تو اس کتاب میں somewhere around 583 ایڈیشنز ہیں، لیکن کچھ ایڈیشنز میں یہ تعداد 570 تک بھی جاتی ہے، جس کی وجہ ایڈیشنز ہیں، اور بعض جگہوں پر جو ہے وہ ریپیٹیشن کو ہٹا لیا گیا ہے تو یہ 540 تک بھی۔ لیکن بہرحال یہ 583 ایڈیشنز وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس اس وقت جو PDF فارمیٹ میں موجود ہیں چیزیں وہ ہیں۔ اور یہ جو جیسے میں نے بتایا کہ ایڈیشنز کے ڈیفرنٹ کے ساتھ اور جو ریپیٹیشن کے یا جو کینیبلائزیشن جہاں پہ اس کو اگر ختم کر لیا ہے تو 63 66 اور، لیکن جو اس وقت ہمارے پاس چیپٹرز ہیں جس میں ایگزیکٹ روایت اگر تھوڑی سی کینیبلائز ہوئی بھی ہے کوئی اور مفاہیم ساتھ 70% تک سیم تھے تو بھی اس کو علیحدہ ٹریڈیشن سمجھا گیا ہے، تو اس میں 67 چیپٹر۔
اچھا اب دیکھیے اگلا ظاہر ہے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لرن کیوں کرنی ہے، کتاب کے متعلق کیوں گفتگو کرنی ہے، کیوں بات کرنی ہے، کیوں اس کے بارے میں سوچنا سمجھنا چاہیے. دیکھیے پہلے تو یہ کہ میں نے بتا دیا کہ توحید تو فنڈامنٹل ہے، آپ کا نہ اس کے بغیر گزارا ہے یہاں نہ آخرت، اور نہ آپ کی زندگی میں توحید کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو یہ جو توحید کے تھیولوجیکل پرسپیکٹیوز ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی ایک چوز کرنا ہی کرنا ہے. یعنی توحید واحد وہ چیز ہے کہ جو آپ اپنے والدین کے صالح ہونے کے باوجود، آپ اپنے معاشرے کے بہترین اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود، آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے شریعت کی کہ آپ کم از کم ایک عقلی توحید، ایک عقلی توجیہ رکھیں اللہ کو ایک ماننے کی، اللہ کی خصوصیات کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے. تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے یہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس یہ کیٹیگوریکل ہے، یعنی آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے، کنٹینیوم نہیں ہے کہ میں تھوڑا بہت توحید نہیں. اگر آپ توحید کے صحیح مفہوم کو نہیں لے کے بیٹھے تو آپ شرک پہ ضرور ہیں، اور شرک خفی ہو سکتا ہے، وہ شرک جلی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے متعلق کوئی نظریہ آپ کا ہو اور اس میں آپ کہیں کہ تھوڑا بہت تو میں ٹھیک ہوں، تھوڑا بہت ٹھیک نہیں. تو اگر جو تھوڑا بہت ٹھیک نہیں ہے وہ شرک کے ذیل میں آتا ہے. یعنی آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کسی صفت کے حوالے سے کوئی ویو رکھیں اور آپ کہیں کہ میرا ویو جو ہے وہ پارشلی ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ نہیں. اگر پارشلی ٹھیک ہے، جو باقی پارشل ریمائنڈر ہے وہ اس کا مطلب ہے شرک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر توحید کا صحیح معرفت نہیں ہے تو آپ شرک. تو اس لیے ہمیں ظاہر ہے کہ اس مسکنسیپشن کو بھی ٹھیک کرنا ہے توحید کے حوالے سے. اس کتاب کا ایک مقصد یہ. دوسرا یہ ہے کہ اللہ، جیسے جیسے آپ حقیقت کے قریب جاتے ہیں تو آپ کا فیتھ اللہ پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ شبہات جو آپ کے ذہن میں اللہ کے قریب پہنچنے سے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں، وہ بحثیں جنہوں نے آپ کو جو ہے معدوم کیا ہوتا ہے، بٹھا دیا ہوتا ہے، جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جیسے امیر المومنین نے کہا تھا کہ میں اس اللہ کو عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. یعنی وہ آنکھ جو دل میں ہوتی ہے، وہ دل جو اللہ کی قربت محسوس کرتا ہے، اللہ کو محسوس کرتا ہے، آپ کا وہ دل آپ کے اندر بیدار ہو جاتا ہے، جس کو قلب سلیم بھی کہتے ہیں، نفس زکیہ بھی. اچھا پھر یہ، کیونکہ میں نے بتایا ہے، میں نے بیک گراؤنڈ دے دیا ہے کہ توحید آپ کو ایوری ڈے لائف کا ایشو ہے. یعنی یہ قطعاً کوئی آپ کا کوئی بھی عمل ہوگا وہ قربت اللہ کے لیے ہوگا. تو اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ عمل اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہر سانس سے لے کے، ہر عمل سے لے کے، ہر ایک فعل جو آپ کا ہے، اگر آپ اس کو اللہ کی رہنمائی کے مطابق نہیں کریں گے تو وہ آپ کا عمل صالح نہیں بنے گا. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں سے توحید کو سمجھائیں. اور جب آپ کے یہ اعمال سیریز میں آ جاتے ہیں تو اسی کو رائچس بیہیویئر کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ اچھے اعمال جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ریمائنڈرز کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں تاکہ لوگ ایک دوسرے کی اصلاح. اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں گا تو میرا جو ریمائنڈر ہے، چاہے وہ میرے بھائی عباس کے لیے ہو یا مستجاب کے لیے ہو یا انذار کے لیے، وہ ریمائنڈر بھی ٹھیک نہیں ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں نماز آپ یوں پڑھیں، اب جبکہ میں خود ہی اس توحید، اس فعل کے صحیح ہونے پر جو ہے وہ مطلب ابھی 100% شیور نہیں ہوں. تو اس کا مطلب ہے میں کسی کو ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں تو میں اس کو ایک ناقص مشورہ دے رہا ہوں. تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کتاب کو پڑھا جائے. اچھا بہت کوئکلی میتھڈالوجی، ظاہر ہے کہ شیخ صدوق نے یہ ٹریڈیشنلسٹ اپروچ لی ہے، ٹریڈیشنلسٹ بھی اور ٹریڈیشنسٹ بھی. یہ جو اپروچ ہے یہ ریلائی کرتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ 12 ائمہ ہیں، یہ ان کی جو سینگز ہیں. اچھا سینگز میں آپ کے علم میں زیادہ اس پہ طویل بات نہیں ہے کہ جو کہا انہوں نے، جو کیا انہوں نے، اور اگر یہ کہیں خاموش رہے تو ظاہر ہے کہ یہ اہم بات. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ شیخ صدوق نے کن سٹیجز کے ساتھ اس کو کیا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہو کہ اگر کوئی ایک محدث ہے جیسے شیخ صدوق ہیں اور اگر وہ ثقہ ہیں تو وہ کون سے سٹیپس ہوتے ہیں جن کو لینا ضروری ہے کسی بھی روایت کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے. شیخ صدوق نے کیا 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 ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ نیریشنز کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. اچھا ایک پرٹیکولر ٹاپک سے بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک پرٹیکولر ایونٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی پرٹیکولر ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جا کر کسی ایک آدمی سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ کی قدرت پہ کیا کہا امام نے. اس نے کہا میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا. اور یہ کسی ایونٹ پہ بھی، کسی ایونٹ کا مطلب ہے کہ امیر المومنین نے جو ہے وہ غدیر میں اگر کوئی امیر المومنین کا خطبہ ہے یا امیر المومنین کسی جگہ پہ خطبہ دے رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کیا کہا. اب اس میں متعدد ٹاپک ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر سورسز دیکھے جاتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی چینز ہیں. تو ڈفرینٹ ریجنز اور ڈفرینٹ اسکالرز نے اس کے بارے میں کیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ٹرانسمیٹڈ چین ہوتی ہے
جس کو اسناد کہتے ہیں، اس کی ریلائبلٹی اور ویلڈیٹی کیا ہے؟ ریلائبلٹی یہ ہے کہ متعدد لوگوں نے جب اس کو اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ٹیسٹ کیا تو کیا اس کو صحیح پایا، اور ویلڈیٹی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا عمودی یعنی جو اس کا جو پرپینڈیکولر ویو ہے، یعنی پہلے سے لے کے دوسرے سے لے کے تیسرے سے لے کے چوتھے، جب اس عمودی ویو کو لوگوں نے ٹیسٹ کیا تو کیا اس کو بھی ٹھیک پایا؟ یعنی ایک یہ کہ پوری چین ہے جس کو میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے، دوسرا آدمی بھی ٹھیک سمجھتا ہے، تیسرا، یہ ریلائبلٹی۔ لیکن اس چین میں جتنے لوگ ہیں کیا ان کو ہر سٹیج پر لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ یہ ویلیڈیٹی، تو ویلیڈیٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے۔ ان دونوں کو جب آپ ملاتے ہیں تو کریڈیبلٹی بنتی ہے، تو چین کی کریڈیبلٹی اور اس کی ٹرانسمیشن کی کریڈیبلٹی آپ کی ریلائبلٹی اور ویلٹی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ چین جو ہے اس کی کنٹینیوٹی یعنی تواتر بھی ہے یا اس میں کہیں بریک ہوئے ہیں، یہ تمام۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر نیریٹرز جو اس میں موجود ہیں، پہلے تو چین کی اپنی جیسے میں نے بتایا ریلائبلٹی اور ویلٹ، پھر دیکھا جاتا ہے کہ جو نیریٹرز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے، کیا وہ جو ہیں وہ یعنی ثقہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، وہ ضعیف کنسیڈر کیے جاتے ہیں، یا وہ نصوم میں آتے ہیں، یا وہ کذاب میں آتے ہیں، یعنی یہ اس طرح کی کیٹیگری، اور پھر اس کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک اوور آل افیکٹ بھی لیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے جو ہیں وہ ضعیف ہو سکتے ہیں، کتنے ثقہ ہیں، کیا دو ثقہ کے درمیان کوئی ایک ضعیف۔ پھر اس کے بعد اب جب یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ چین آف نریشن ٹھیک ہے، تو اب اگلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو بیان ہوا ہے مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کمپیریٹیو جو کمپیریٹیو نیریٹیوز ہیں، کمپیریٹیو جو احادیث ہیں ان میں سے متصادم ہے، قرآن سے متصادم تو نہیں، یعنی باوجود اس کے کہ اسناد ٹھیک ہوں، باوجود اس کے کہ اسناد میں موجود رجال ٹھیک ہوں، اگر کہیں پر کوئی ایسی حدیث میسر آ جائے کہ جو قرآن کی کسی مسلمات، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انتظار میں ہم جو ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں کہ بعض علماء اگر کوئی مسلمات کے خلاف بات کرتے ہیں تو در حقیقت یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر انہیں چاہے وہ صحیح سند بھی لے کر آئیں گے تب بھی ان کو باقی صحیح اسناد کے مقابلے پہ اس حدیث کے متن ہونے کی وجہ سے یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ ان کا ویو کیوں ٹھیک ہے، اور خالی اسناد کے حوالے سے، اور یہاں تو اسناد ہی بیان نہیں کی، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ جس کی وجہ سے آپ صحیح سند کے ساتھ بھی کوئی چیز لے آئیں، صحیح سند، لیکن وہ اگر باقی 50 اور ایسے متون یعنی 50 اور ایسے کنٹینٹ جو قرآن اور حدیث میں آلریڈی ڈاکومنٹڈ ہوں اس کے متصادم ہو تو آپ کو آپ کی صحیح سند کو بھی اٹھا کے پھینک دیا جائے۔ کیٹیگرائزیشن اب اس کے بعد کی جاتی ہے کہ یہ اوتھینٹک یعنی صحیح ہے، حسن ہے۔ حسن میں کچھ ظاہر ہے اس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، بعض جگہوں پر دو ثقہ کے درمیان کوئی ضعیف آ جائے، پھر آخر میں یعنی چین ڈسٹرب ہو رہی ہو یا شروع میں چین ڈسٹرب ہو رہی ہو، کچھ صحابہ مسنگ ہو، لیکن کو جو مضمون ہے وہ تمام کے تمام جو دیگر کنٹینٹ ہے قرآن کا اور اس سے بالکل الائنڈ ہو تو ایسی حدیث کو لے لیا جاتا ہے۔ اور کیونکہ اہل بیت کی فضیلت ایسی فضیلت ہے کہ جو متعدد جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے، تو کوئی اگر حدیث بغیر سند کے بھی ہو تو یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی حدیث کی سند ہوگی تو وہ صحیح کہلائے گی، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ سید رضی کی نہج البلاغہ ہے، اس کی مثال صحیفہ سجادی ہے کہ جس کا متن جو ہے وہ کیونکہ باقی تمام متون کے سے الائنڈ بھی ہے، اور نمبر 2 اس پہ اجماع بھی قائم ہوا ہے، لہٰذا اس کو حسن کنسیڈر کر کے اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضعیف ہے کہ جس کے لیے اجماع واجب ہو جاتا ہے، یعنی کوئی ضعیف حدیث ہے، اب آپ نے اس سے کوئی اگر شرعی محاکمہ نکلا، اور اس کے بعد جو ہے موضوع یعنی فیبریکیٹڈ ہے جس کو اجماعی طور پہ رد کر دیا جاتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیز ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا مرحلہ جو آخر میں آتا ہے وہ یہ ہے جس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے، لیکن ڈیسیجن تو کرنا ہے نا کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے، کیا امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا تھا؟ اب کوئی آپ میرے سامنے حدیث اٹھا کے لے آئیں گے، اجتہاد کیا ہے کہ میں اس کے مقابلے پہ ساری حدیث دیگر دیکھوں گا، میں اس کے بعد جو ہے وہ ساری اسناد ان کی دیکھوں گا، میں قرآن مجید دیکھوں گا، اور اس کے بعد یہ اب اجتہاد ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ پرٹیکولرلی ان حدیث کے بارے میں صحیح کا حکم جاری کرے اور پھر اس کو شرعی ماخذ کے طور پہ سامنے لے کر آئے۔ مثال کے طور پہ 2 سجدے ہیں، مثال کے طور پہ 1 رکوع ہے، اس پہ اجماع قائم ہے، اس پہ حدیث ہیں، یہ صحیح ہیں، اور یہ تمام چیز۔ اب اس کے مقابلے پہ کوئی 3 سجدے لے کر آئے گا تو وہ چاہے اپنی طرف سے کوئی بہت بڑا کمال بھی کر دے گا تو وہ
ظاہر ہے کہ اجتہاد کے ذریعے سے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. عوامی بات سمجھ. تو یہ ایک اجتہاد خاصہ ہوتا ہے، ایک اجتہاد عامہ ہوتا ہے. اجتہاد عامہ وہ مثلا اللہ ایک ہے، اس پر ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو اجتہاد مجتہد کی ضرورت ہو. یہ اتنا بڑا مسلمات میں سے چیز ہے کہ جس کو آپ ایک یعنی کوئی دوسرا بندہ اگر یہ کہے گا کہ اللہ دو ہیں تو آپ اس کو پبلکلی بھی جو ہے وہ کریں گے. اور بلکہ اگر وہ اصرار کرے گا اور اس بارے میں کرے گا تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ ارتداد کا اس کے اوپر حکم لگا دیں. حاکم شرعی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے علماء سے کرے. اور حاکم شرعی نہ ہو اور اس سے فساد پھیلنے کا امکان ہو تو جو ہے وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس کو، اگر کوئی حکم شرعی نہیں لگ رہا یعنی کوئی حاکم شرعی موجود نہیں ہے تو لوگوں کو اسی کو امر بالمعروف نہیں منکر کہہ رہے ہیں. ورنہ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام جو اٹھ کے کھڑے نہ ہوتے، جبکہ وہاں پر جو ہے قضات بھی موجود تھے اور حاکم شرعی جو ہے وہ یزید کی شکل میں یا اس کے قاضیوں کی شکل میں موجود. تو اب یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا مطلب اتنا بڑا مسلمات کے ساتھ وہ دھوکہ کر رہا تھا کہ امت کے ہر فرد کو کھڑا ہونا تھا، لیکن لوگ خوف جان خوف امام حسین صرف کھڑے. یہ وہ چیز ہے جو بنیادی مسلمات پہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ چیلنج کر دے. ڈاکومنٹیشن اس کے بعد ہوتی ہے جب پورا اجتہاد ہو جاتا ہے اور یہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ حدیث ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حدیث توحید کے بارے میں، لہٰذا اس کا غلط نشر ہونا، اجتہاد غلط ہو جانا یعنی یہ آپ کو بہت بڑے مشکلات میں ڈال سکتا ہے. لہٰذا اجتہاد بڑی اہم چیز ہے. تو یہاں پہ اس کو پھر ڈاکومنٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں مختلف جگہوں پر صحیح بخاری وغیرہ میں ان کے یہاں ہیں، ہمارے یہاں جو ہے کلینی صاحب کی کتابیں ہیں، الاستبصار وغیرہ ہے، اور من لا یعزل الفقیہ وغیرہ ہے. تو یہ تمام چیز. اور اس کے بعد جو ہے آخری چیز یہ کہ جو باقی حدیثیں بچ جاتی ہیں جن کو فیبریکیٹڈ لیبل کیا جاتا ہے، ان کو اٹھا کے باہر پھینک جاتا ہے. پھینکنے سے مراد باہر یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث. تو جیسے 4 یا 5 بڑے محدثین اگر کسی حدیث کو جو ہے فیبریکیٹڈ لکھ دیتے ہیں تو پھر بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کبھی زندہ ہو سکے. یہاں تک تو آپ تک بات پہنچ گئی. اگر آپ اجازت اب آ جائیے کہ جب اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بھائی نظر آ رہی ہے آپ کو کتاب کا؟ اگر ایک دفعہ درود بھی پڑھ دیجئے. جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی محمد. بس ہم بہت قریب پہنچ گئے. دیکھیے ظاہر ہے کہ جب شیخ صدوق نے یہ کتاب ڈیولپ کی ہے تو انہوں نے ان کو جیسے جیسے ٹریڈیشنز ملتی چلی گئیں تو وہ اس کو لیتے گئے. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے جس میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک انہوں نے پہلا باب قائم کیا کہ جو لوگ موحدین ہیں یعنی جو لوگ جو ہے وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں ان کے لیے کیا ثواب ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ اس میں اعظم بھی ہے، اس میں ہے لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا اس پہ کلمہ، جس نے پڑھا اس پہ جنت واجب ہے، اور یہ مسلسل ہے. لا الہ پڑھنے والے کے لیے طوبہ ہے، لا الہ پڑھنے والے کے لیے اس قسم کی چیز. باب توحید میں جو ہے وہ انہوں نے وہ ٹریڈیشنز اکٹھی کی ہیں جس میں اللہ کی تشبیہ کی نفی ہوتی ہے، یعنی اللہ کو کسی کے ساتھ آپ ایگزمپلیفائی کر دیں. آپ اللہ کو کہیں کہ اس جیسا ہے، یعنی لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب نچواری یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. میں ایک انسان ہوں اور بالکل میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ میں اس کائنات کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا جس کو میں نے نہ دیکھا. ایون کہ خواب میں بھی میں صرف وہی دیکھ سکتا ہوں کہ جو خواب میں نے اس سے پہلے دیکھا ہوا ہو. دیکھا ہونے سے مراد یہ کہ نہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھوں گا تو ایک انسان کی شکل میں دیکھوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ان کو جس طرح تخلیق کیا ہوگا اوائل میں اور جس طرح وہ ہوتے ہوں گے اس طرح، یہ نہیں ہو سکتا. میں جنت کو جس طرح جنت ہے اس طرح دیکھوں گا، میں نے جنت دیکھی نہیں. دشواری یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ہم اپنی کائنات میں چیزوں کو 5 سینسز کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسی پر اس کی اثبات یعنی اس کی جو ہے وہ اوتھینٹکلی اس کو پروف کرتے ہیں، اپنے پروف کو لیتے ہی 5 سینسز کی وجہ سے. لہٰذا ہم نے جب اللہ کے حوالے سے سوچنا شروع کیا تو بہت سارے جو مسائل آئے ہیں وہ اس کو اللہ ویسا ہے، اللہ اس جیسا ہے، اللہ اس جیسا ہے، اللہ کی ٹانگ فوراً ذہن میں آ گئی. اللہ جو ہنستا ہے تو ہنسنا ہمارے ذہن میں ہمارے جیسا ہنسنا آ گیا. اب کوئی ضروری تو نہیں ہے، استہزاء کا لفظ جو ہے وہ کچھ اور بھی، لیکن یہ جو ہے آپ کے سامنے تشبیہ کو مائنس کیا گیا ہے. اس کافی باب کے جو ہیں. پھر اس کے بعد واحد اور توحید اور موحد، اس کے معنی واحد احد سے کس طرح مختلف ہے. واحد اپنی ذات، مثلا مثال کے طور پہ واحد جو ہے، کیا یہ واحد اگر تو نمبر کی شکل میں ہے تو یہ تو یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کی ذات میں کہ اللہ کی ذات واحد ہے، تو کیا ثانی کوئی دوسرا اس جیسا ہے جس کو آپ واحد کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بارے میں پھر ائمہ نے بیان کیا ہے.
قل ہو اللہ احد کے بارے میں اللہ جو ہے وہ ہمارے ائمہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد اللہ کا عدل کیا، اللہ ہمیشہ ہی ٹھیک کرے گا۔ میں نے جیسے بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ اشاعرہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عام طور پہ قدرت کو اور اللہ کے بہت سارے ایسے افعال کو کہ جو ظلم پہ مبنی ہیں اس کو عدل سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ بہت ساری روایت، اچھا یہ اگین دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا، کیونکہ ہماری فکر اور ہمارا تصور دونوں ہی جسم کے ساتھ ہیں اور صورت کے ساتھ ہیں، تو یہ جو ہے وہ اللہ عز و جل کے لیے لیسا بجسم جسم ولا صورت، اللہ کے لیے کوئی جسم کوئی صورت کا تصور بھی نہیں ہے، یعنی یہی نہیں کہ وہ ہے نہیں، تصور بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ چیپٹرز ہی بتا رہے ہیں کہ پوزیشن کیا ہے، یہاں سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ کی کیا کوئی شے ہے، کیا اللہ کوئی شے جیسی ہے، کیا اللہ جو ہے وہ کوئی شے ہے؟ شے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ایگزسٹنس ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کسی بھی چیز، ایسے عربی میں شے اس کو کہتے ہیں جو ایگزسٹ کرتی ہو، تو کیا اللہ ایگزسٹ کرتا ہے اسی طرح جس طرح اشیاء ایگزسٹ کرتی ہیں؟ تو یہ بیان کیا گیا کہ نہیں، اللہ اس طرح اشیاء کی طرح ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس کے بعد اور آپ کے سامنے ہے کہ رویا کیا اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ پھر وہی بیک گراؤنڈ ہے، کیا وہ جسم تھا، پھر اس کی قدرت ہے جو عدل کے مقابلے پہ دکھائی گئی ہے یہاں پر، پھر اللہ کا علم جو ہے وہ کیا قدیم ہے یا نہیں، یہ تمام چیزیں، پھر اسی طرح جو ہے اس کی صفات ذات اور صفات افعال، یعنی صفات ذات اس کی کیا کیا علم جو ہے وہ اس کا فعلی صفت ہے، یا یہاں سے اس کو اللہ کی صفات یعنی اس کی سخاوت جو ہے وہ کیا اس کا ایک فعل ہے کہ وہ سخی ہے، مثال کریم ہے وہ، تو کیا یہ اس کی ذات کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض جگہوں پر اس بحث کو بھی سمیٹا گیا ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے علیحدہ ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک دم سے قرآن مجید کی آیات شروع ہو گئی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے لیے بہت سارے ایسے ورڈز یوز کیے ہیں کہ جو انسان کو سمجھانے کے لیے جسمانی طور پہ، مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جو کہا ہے کہ کل شین ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہونا الا وجہ، لیکن اللہ کا چہرہ۔ اب یہاں پہ دشواری آتی ہے، جو اشاعرہ اور اہل حدیث جیسے لوگ ہوتے ہیں یا سلفی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ یہاں پر لنگوسٹک انالیسس کی، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ جو اجتہاد کا اسٹیپ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یعنی یہ سمجھے بغیر کہ عربک لٹریچر میں وجہ کو در حقیقت کیوں وجہ کہتے ہیں، کن کن معنوں میں وجہ کہتے ہیں، اور وجہ کیا صرف چہرے کو ہی کہتے ہیں، وجہ سے جو ہے وہ پہچان کا بھی ہے، معرفت کا بھی میٹر۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ اے ابلیس کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا، یا ابلیس ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ اس کو، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ تو اس کو سجدہ کر کے، جو تجھے کس نے منع کیا تھا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے، اب ہاتھ اللہ، تو کیا یہ ہاتھ اللہ کا ہے جب اللہ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ بتا دیا ہے کہ، تو یہ ساری چیزیں، یہ قرآن کی آیات آپ دیکھیں، جیسے یہاں پہ ہے بے یدی، ہاتھ کا تذکرہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ پنڈلیوں کا تذکرہ ہے، یہاں پہ اللہ کو نور کا کہا گیا ہے، نور بھی ویزیبل چیز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کیا اللہ نس اللہ، اللہ ان کو بھول گیا، تو کیا اللہ کا بھول جانا، اللہ بھول بھی سکتا ہے؟ یہ سارے وہ لفظ ہیں کہ جس کے قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اور پھر ان کو اس پر جو ہمارے ائمہ کی احادیث، کیا کمال یہ پورا سیکشن ہے جس میں آپ کو ضرور جا کر دیکھنا، ظاہر آج کے سکوپ میں نہیں ہے کہ ہم ان کے پورے ہر ایک چیز کو دیکھیں، 67 چیپٹر ہیں۔ بے یمینی ہی ہے، اس کی گرفت ہے مٹی، اچھا قبضہ سوری ان کی جو ہے اس کی مٹھی ہے، بے یمینی ہی اس کے ہاتھوں میں بندے ہوئی ہیں چیزیں، یعنی سماوات اس کے ہاتھوں میں بندے ہوئے۔ اب ظاہر ہے اس کی تفسیر، اس کی جو ہے تعویل کی ضرورت ہے۔ اسی کے بعد جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ محجوبون میں کیا شمار ہوگا اس کا۔ اس کے بعد جو دیکھیں کہ کیا وہ صف باندھ کے اللہ اور اس کا رب جو ہے وہ صف باندھ کے آ رہے، تو کیا اللہ اور صف، یعنی ائمہ نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ یہاں ربو کا مطلب یہاں رب خود اس کی بذات کوئی ایسا نہیں ہے، یہ اس کا حکم اور فرشتے، یعنی اس کا فرشتے اس کا حکم لے کے آ رہے ہیں، اور کیسا پانی کی طرح چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فرض کیجئے کہ یہاں پر من الغمام والملائکۃ ہی ہے، تو اللہ کا سایہ جو ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ اور دیگر ہے، ظاہر ہے کہ میرے پاس یہ اسی طرح جنب اللہ ہے، پھر اس کے بعد حجزہ ہے، یہ کمر ہے، اس کے بارے میں بڑی مشہور حدیث ہے اور معروف حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ رسول خدا نے کہا میں نے اللہ کا حجز یعنی اللہ کی کمر پکڑی ہوئی ہے، امیر المومنین نے میری، اور تمام جو ائمہ ہیں انہوں نے اپنے باپ کی کمر پکڑی ہوئی ہے، اور تمام مسلمان و مومنین جو ہیں انہوں نے پھر ائمہ کی کمر پکڑی ہوئی، تو کیا اللہ کی کوئی کمر نہیں؟ تو بتایا گیا نہیں، اللہ کی کمر کوئی نہیں ہے، بل اللہ کی اطاعت کے ذیل میں یہ کمر کا تذکرہ ہے۔ اچھا اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کا اذن اور اس کے لسان کے اور اس کے عین کے کیا معنی ہے، مثلا عین جو ہے
وہ اس کے عدل کی آنکھ ہے، یعنی وہ ہمیشہ ٹھیک، اذن جو ہے وہ اس کا سننے والا کام ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا چیز سن۔ اب جب اس کو آپ بندوں پہ کرتے ہیں، یعنی عین اللہ کہتے ہیں امیر المومنین کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی آنکھ تھی اور امیر المومنین وہ آنکھ ہے فزیکل، میں نے کہا نہیں کہ یہ وہ پیراڈائم ہے کہ جو جسم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو صورت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے در حقیقت انصاف لیتا ہے، امیر المومنین بھی در حقیقت کتاب اللہ جیسے ہے، تو کتاب اللہ کا مطلب اللہ کی کتاب کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا علم ہے وہ قرآن اب وہی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن ایک کتاب ہے در حقیقت اللہ ہدایت کے لیے، جس طرح قرآن میں کو ہادی کہتا ہے، بالکل اسی طرح یہاں پر عین کا مطلب ہے انصاف کے ساتھ دیکھنا، اذن کا مطلب ہے انصاف کے ساتھ سننا، لسان کا مطلب ہے کلمہ حق کہنا۔ تو امیر المومنین کے لیے یہ تینوں خصوصیات امیر الموجود، وہ جب دیکھتے تھے تو عصمت کی وجہ سے ہمیشہ ٹھیک دیکھتے تھے، اذن جو ہے وہ سنتے تھے تو صحیح بات سنتے تھے، ادروائز جو ہے احتجاج بلند کرتے تھے، اور اگر لسان تھی تو ان کی زبان سے ہمیشہ ٹھیک۔ یہ وہ تصورات ہیں جو ہمارے یہاں غالیوں میں آ کے انہوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو ہے وہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یہود کہتے ہیں غلت ایدیہم کہ اور جو ہے یہ نہیں، ہاتھ تو ان کا بندھا، اسی طرح جو ہے اس کے ہاتھ تو کھلے میں، یدا ہو اس کے دونوں ہاتھ تو کھلے میں، اسی طرح یہ تمام قرآن کی آیات ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، میری بات یہاں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر بھی جو ہے پھر سافٹ ایٹریبیوٹس ہیں، مثلا اللہ کی رضا جو ہے وہ کیا چیز ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی رضا کیا چیز ہے، 22 ٹریڈیشنز اگر دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نفی المکان و زمان و سکون، اللہ کا مکان کیا کوئی ہے یا نہیں ہے، کیا وہ عرش پہ جو استوا ہوا ہے تو کیا وہ کوئی مکان تھا، زمان تھا، کوئی خاص ٹائم پہ ہوا، کوئی سکون ہے، کوئی حرکہ ہے، وہ نازل ہوتا ہے، وہ صعود چڑھتا ہے کیا، یعنی یہ تمام چیزوں کی تفہیم کیا ہے۔ اللہ کے اسماء کے بارے میں پوری گفتگو ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ، قرآن ما ہوا، قرآن میں جو کچھ ہے وہ بسم اللہ، یعنی جو بھی قرآن میں موجود ہے، وٹ از دا قرآن، قرآن کی اپنی بحث کیا، وہ قدیم، تمام چیزوں کو کلیریفائی کیا ہے میں نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد جو ہے تفسیر المعجم ہے، اور اس کے علاوہ یہ سارے مختلف جو کلمات ہیں قرآن مجید میں آئے ہوئے ہیں، یہ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، میرے پاس اب ظاہر ہے وقت بالکل کم نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تیسرے میں، دو میں سے تیسرا ہے، تو کیا یہ اللہ نے حدود قائم کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے جو بیان کیا، اللہ کا لطف کیا ہے، سافٹ ایٹریبیوٹس وغیرہ، یہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو اللہ کا عرفان کیسے ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے، یعنی جو ہے وہ کوئی اللہ کو اگر اللہ کے سوا نہیں سمجھتا تو جیسے یہ ہے، تو کیا اس کا مطلب اس حدیث میں اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بیان کیا گیا تو کیا ہے، اور اس کی بعد دیگر جو ہے وہ، اب یہ دیکھیں حدیث ظالم ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں در حقیقت امیر المومنین جب آئے تو انہوں نے کہا تھا میں قرآن سمجھنے والوں کو قرآن سے جواب دوں گا، میں توریت سمجھنے والا، اور اس کے بعد جو انہوں نے خطبہ دیا ہے اس میں جو کمال کیا ہے اس کو حدیث غالب کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سبقت الیہودی ہے، یہ حدیث ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کی جو معرفت ہے اس کو اوپن کیا گیا، سبحان اللہ کا علیحدہ ہے، اللہ اکبر کا علیحدہ ہے، یہ تمام اول و آخری تمام چیزیں اللہ کے اسماء سے، اس کا عرش کیا ہے، صفات ہی کیا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ نے جو فطرت اللہ کا ہے تو اللہ کی فطرت، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ صرف اللہ کی ذات، صفات، اس کے ذاتی ایٹریبیوٹس، اس کے صفاتی ایٹریبیوٹ، ان کے بارے میں گفتگو نہیں، بلکہ در حقیقت آپ کس طرح اللہ کے مختلف توحید کے مختلف پہلوؤں کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اس پوری کتاب میں اس کو ضمن کیا۔ اسی طرح جو آپ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پر بے شمار سعادت کیا ہوتی ہے انسان کی، پھر یہ دوسری سائڈ کو بھی کور کرتی ہے یہ کتاب کہ انسان اگر توحید کو سمجھ رہا ہو تو اس کے جو نفس کی کیفیات ہیں، اس کے جو قلب کی کیفیات ہیں، ان کو بھی کور کرتی ہے۔ تو آپ دوبارہ دیکھیں گے یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے عجیب، یعنی باب الاطفال، وہ اللہ کے جو بچے اسپیشل کڈز پیدا ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ بچوں کا ایک اپنا ایک ڈومین ہے جس میں اللہ کی آیات موجود، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے امر اور نواہی جو ہیں وہ کیا ہیں، وعدہ اللہ کا کیا ہے اور اللہ نے کیسے وعدے کیے، یہ تمام چیزیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ یعنی رد کی گئی ہیں بعض جو غالیوں کے، بعض جو اشاعرہ کی خیالات ہیں ان کو رد کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بعض مناظرے ہیں، مثلا کچھ مناظرے ایسے ہیں کہ جو توحید پر کیے ہیں جو کرسچنز کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ مثال کے رسول جالوت اور دیگر لوگ جو ہیں جاتلیق وغیرہ، ان سے جو تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور اس کو 67 بابوں کے بعد اس کو کنکلوڈ کیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا محسوس کریں آپ، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو تو اس کی کوئی خاص آپ کو ترتیب نظر نہیں آتی، کبھی قرآن کی آیت شروع ہوتی ہے تو کبھی کوئی اسپیسیفک، اس کو سب سے بڑا جو اس پر یعنی
میرا سب سے زیادہ جو وقت لگا ہے جب ان چیزوں کو پڑھا ہے میں نے، تو اس پر لگا ہے کہ در حقیقت یہ کیا، مجھے اندازہ ہے کہ 4 منٹ بڑھ گئے ہیں، 1 گھنٹے سے میں بالکل ختم کرنے کے قریب آ گیا ہوں. تو اب اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ سب سے بڑا میرے لیے کام تھا کہ میں آئیڈینٹیفائی کروں کہ اس میں تھیمز کیا ہیں، کون سی چیزیں ایک ہیں، کون سی چیزیں دوسری ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں، اس سلسلے میں میری انتظار نے بھی بہت مدد کی. اور ظاہر ہے کہ اس میں میں اگر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو 1 منٹ مجھے دیجیے، 1 منٹ ٹھہریے. تو پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کو ایک پوری دیکھا گیا، میں نے دیکھا کہ کون کون سے چیپٹرز میں کیا کیا گفتگو ہوئی ہے. مثلا پہلی جو کیٹیگری ہمارے سامنے سب سے زیادہ آتی ہے وہ تجسیم اور تشبیہ کی آتی ہے، کہ اللہ کے جسم کے حوالے سے جو ڈسکشنز ہیں، اللہ کو کسی جیسا دیکھنے کی جو خواہش انسان کے ذہن میں ہے اس کے متعلق جو ڈسکشنز ہیں یہ اس پر. اس کے بعد جو ہے اللہ کی صفات اور ذات پر جو ہے جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے متعلق چیپٹرز ہیں پورے کے پورے، میں نے ساتھ ساتھ دیے بھی ہوئے ہیں جو آپ کے سامنے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے سب سے زیادہ احادیث ہمارے ائمہ نے دی ہیں، جس کے بارے میں ڈسکس کروں گا کیوں. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن کی ورسز جو ہے وہ اللہ اور اس کی تفسیر امام نے کیسے کی ہیں، یعنی قرآن ورسز جو ہیں یہ ایک علیحدہ پورا چیپٹر. میں نے آپ کو بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کتنی قرآن کی آیات ہیں جن میں خاص انداز سے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مناظرے ہیں اور ریفیوٹیشن ہے کہ جو لوگوں نے آ کے غلط نظریات کا پرچار کیا تو اس کتاب میں کیسے اس کو کیا گیا. پھر اس کے بعد جو ہے حدیث ہیں جو توحید کے اوپر خاص ایسی ہے، ویسے تو ساری حدیث لیکن خاص طور پر جو ہے وہ ایسی حدیث جو کہ امیر المومنین نے حدیث برائے حدیث توحید کے حوالے سے ہی بیان کی ہے، خاص طور پر اس کا بتا کے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس میں 2 حدیث اور اس کے علاوہ یونیک چیپٹرز ہیں. مثلا اب ثواب الموحدین اور والعارفین، یہ جو ہم موحدین ہیں اور جو اللہ کو سمجھنے والے ان کا ثواب. اب اس کا تعلق مطلب یہ ہمارے باب الایمان، ایمان کیسا ہونا چاہیے توحید کے ساتھ. مثلا یہ کہ امر بین امرین، باب الشہادتین، باب الرد علی القدریہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر بالکل ایک مختلف ہیں کہ اللہ کو جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب یہ بالکل ایک ڈفرنٹ اسبات حدوث العالم وغیرہ یہ سارے اطفال والا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیٹیگری بن جاتی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ انتظار سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے خاص مہربانی کی، اور ہم آخری 1-2 سلائڈز پہ ہی ہیں بس. تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو آپ دیکھیں گے تو بڑی عمدگی کے ساتھ اس کو کیا. پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ٹوٹل حدیث میں آپ ذرا غور کریں کہ مثال ہے کہ اللہ کی رویت کے حوالے سے جسمانی اور تجسیم اور تشبیہ کی 124 ہمارے پاس روایات موجود ہیں امہ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف. لیکن صفات اور ذات، ابھی اس پہ دیکھیں اتنا ٹائم چاہیے اس کے اوپر، لیکن دیکھیے 2168 یہ اب نارمل ہے، یہ ہیوی ہاف بھی نہیں ہے، یعنی یہ ایبسولوٹ ہیوی ہاف کہتے ہیں اس کو، کہ بہت زیادہ ہے آپ کا 85% سے زیادہ بھی ہم آگے بھی دیکھیں گے. یہ صرف اللہ کی ذات اور صفات پر ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کی جو ورسز ہیں ان پہ 99 ہیں، اس کے بعد مناظرے اور 8 ہیں، پھر احادیث توحید پر 4 آئی ہیں، اور ویریس ٹاپکس پہ 144 ہیں. تو آپ ذرا غور تو کریں کہ اس کا فوکس اگر آپ کو تھوڑا سا میں ادھر ہی دکھا دیتا ہوں بجائے اس کے کہ سلائڈز پہ جائیں ہم دیکھیں. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ جہاں پر ہمارے پاس یہ 2168 ہیں، یہ 85% صرف اللہ کی ذات اور صفات، کیونکہ لوگوں نے جو شبہات پیدا کی ہیں وہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کی ہیں. ان کی اپنی کوئی لیاقت کوئی نہیں تھی، اس کی مس انٹرپریٹیشن. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ یوں ہے اور اللہ یوں ہے اور اللہ یہ اپنے نظریات. تو ائمہ نے ہمارے کیا کیا کہ اس وقت جبکہ غالی خاص طور پہ اور اشاعرہ قرآن کے الفاظ کو لے کر اللہ کی توحید کو انفارچونیٹلی جو پلیوٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر اچھا یہ دیکھیے اس میں ایک اور بھی چیز دیکھیے کمال ہمارے ائمہ کا، رسول خدا سے لے کے دیگر ائمہ کا. ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ کی ذات اور صفات کو تو وہی سمجھے گا جس کو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں اللہ نے خود بتایا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات اور صفات کی حقیقت تو اس سے آگاہ تو صرف اللہ ہے. وہ تو کہیں پر ڈاکومنٹ اس طرح نہیں، اس کا اوریجنالٹی یہ بتانا کہ بھائی صفا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی فرشتوں کے ساتھ آ رہا ہوگا. در حقیقت اللہ کا حکم ہے جو فرشتے لے کے آ رہے ہوں گے، اور اس طرح کی تیسری تمام چیزیں. اب جو ظاہر ہے میرے پاس یہ کتاب میں نے رکھی ہوئی تھی کہ ہر ایک کے بارے میں ڈسکشن کروں گا، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ تو انٹولوجیکل پرسپیکٹیو ہے نا، یعنی جو اللہ کی ذات ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی جو صفات ہے وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. اس کی اگر اللہ نے اللہ کی ذات و صفات، اور دوسرا یہ کہ پورے اسلامک لٹریچر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں تو دیکھا اس دفعہ کمپیریٹیو اس میں گیا ہوں میں، تو
کیا وجہ ہے کہ صرف رسول خدا سے لے کے ہمارے ائمہ کے علاوہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی بات نہیں کر پاتا. لوگ جو ہے وہ ریچولز کے بارے میں اللہ کے حکم کی بات کر سکتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے خود ڈیزائن کرنا ہے یا انہوں نے جو سمجھ. لوگ قرآن کی آیات کے لیے اپنی تشریح، لیکن اللہ کی ذات و صفات کے حوالے سے جو پرسپیکٹیو ہے وہ کیوں اتنے کم ہیں باقی جگہوں پہ اور ہمارے جگہ 85% ہیں؟ کیونکہ یہ ڈیوائن نالج ہے جو اللہ کی طرف سے وہابی علم کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے میں، ورنہ کر نہیں سکتا کوئی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ، اور یہ اسکوپ سے آؤٹ تھی، ورنہ ایک ایک میں چن لیتا کہ ان کیٹیگریز میں ایک ایک میں آپ کو بتاتا تو آپ حیران رہ جاتے. آپ حیران رہ جاتے کہ یہ بات جو ہے یہ یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی جان سکتا ہے. یہ تو صرف اللہ نے بتائی ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ اللہ نے نماز کو تخلیق کیا تھا کبر کو دھو دے. او بھائی جس نے خلق کیا ہے اگر ڈاکومنٹ کہیں نہیں ہو رہا تو جو بتانے والا ہے یا تو اللہ نے ڈائریکٹ اس کو بتایا ہے یا پھر وہ شریک ہے نماز کی خلقت میں اور اس آبجیکٹو کو جانتا ہے. بالکل یہی کیفیت جو ہے وہ اس پوری کتاب میں آپ کو ملے گی کہ آپ کا انٹلیکٹ جو ہے وہ بہت بلند ہو جائے گا. تو مجھے بس اب واپس آ جانے دیجیے اور آخری تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے یہاں ڈسکس کر لی ہیں اس سے آپ کو اب ظاہر ہے کچھ اسٹریٹجیز ہیں، پریکٹیکل اسٹریٹجیز. پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن کو آپ رکھیں کیونکہ اس کا سارا مادہ قرآن ہے، اور کتاب التوحید کو دوبارہ پڑھیں. یعنی میری درخواست ہوگی پریکٹیکل اس کو آہستہ آہستہ، بہت آہستہ تھوڑا تھوڑا. یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ فوراً آپ کو سمجھ میں آ جائے، یہ تھوڑا تھوڑا اس کو میں نے بہت ریویوز دیے ہیں تبری جیسی 11 لیکن اس پر جتنا میرا وقت لگا ہے اتنا وقت میرا شاید تمام کتابوں کے حوالے سے نہیں لگا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کتاب کتنا صفحوں کا ہے میرے پاس موجود ہے اس وقت کو؟ یہ میرا خیال 400 یا 380 صفحوں پر ہے، 380 صفحات. اور آپ سمجھیے کہ لیکن اس پہ جو وقت لگا تھوڑا تھوڑا. اس کے بعد جو ہے توحید کو اپنے ان دوستوں سے ڈسکس کریں جو توحید میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور انہی دوستوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کریں اگر آپ چاہتے ہیں توحید کی معرفت. اور پھر یہ ہے کہ اپنی روٹین کو جو ہے وہ اللہ کے آرڈرز یعنی اس کے مطابق. اور پھر فائنلی آخری دو چیزیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور یہ جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو قربتاً اللہ کی نیت سے کریں. اس کا ریوارڈ بھی مجھے اللہ سے، یہ چیز بھی آپ کو جو ہے وہ توحید کے بہت قریب لے کے آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے وہ ٹرائی ٹو انسٹل، جیسا آپ اللہ کو پرسیو کر رہے ہیں آہستہ آہستہ قرآن کی میں کوشش کریں کہ وہ ایٹریبیوٹ آپ میں سے ریفلیکٹ ہو. اللہ کریم ہے تو کریمی کی کچھ نہ کچھ ایکٹس آپ کریں. اب باقی اللہ سخی ہے، سخاوت پہ ہے. اللہ علم رکھتا ہے تو علم حاصل تھوڑا بہت ضرور آپ ایسا کریں، محسوس کریں کہ جیسے آپ اللہ کے نائب کی حیثیت سے یہاں پہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر جو ہے انسٹل بھی کر رہے ہیں، سٹیمولیٹ بھی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے وقت میرے نہیں ہے، نہیں تو میں یہ ضرور پیش کرتا آپ کو ایک اس کا ترجمہ. امیر المومنین نے اس جملے کو کہا تھا، یہ نہج البلاغہ میں ہے. 1-2 منٹ میں کر دوں میں اگر اجازت ہو تو، نہیں تو بس اس کو کر کے کیونکہ اس کے جی بعد جی آخر. پلیز آپ کر دیجیے. جی دیکھیے امیر المومنین نے نا ان تمام چیزوں کو سمیٹا ہے اپنے نہج البلاغہ کے. اور دیکھیے کہ میں صرف اس کے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو پہ جا رہا ہوں، پہلا آپ نے پریکٹیکل جو چیزیں دیکھی. امیر المومنین نے کہا کہ دیکھو کہ اول الدین و معرفت ہو، کہ دین کی معرفت یعنی جو دین کا آغاز ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. وہ کمال و معرفت تصدیق و بہ، اور اس معرفت کا کمال یہ ہے کہ آپ یعنی کیا میں یاد ہوگا آپ کو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی حقیقت آپ کی زندگی میں توحید نشر ہو رہی ہے اور ریفلیکٹ ہو رہی ہے. لیکن کیا یہ وہی توحید ہے جو اللہ کی اصل توحید ہے اور جو آپ کے اندر آئی ہوئی ہے؟ اس کی معرفت، یہ سوچنا، آغاز کے بارے میں سوچنا شروع کرنا ہی دین کا آغاز ہے. اور اس چیز کا سوچنے کا جو ہے وہ کمال کیا ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں بالکل جو تو ہے پروردگار یہی تصدیق، کہ بالکل یہی توحید ہے، یہی حقیقت ہے، یہی تو ہی حقیقت ہے، تیرے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو مجھے کرنا ہے. یہ اس کا کمال. اور اس کا تصدیق کرنا کہ وہی ہر چیز دنیا میں وہی ہے جو تیرے توحید کی ریفلیکشن ہے، تو وہ کمال التصدیق بہی توحید، کہ صرف تیری ہی مینیفیسٹیشن ہے جو دنیا میں ہے، اور میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ توحید ہی ہے، یہ تیرا ہی قدرت ہے یا تیرا عدل ہے، تیری سخاوت ہے، پورا جو میرا جسم ہے یہ تیرے پورا. اس کا کمال کیا ہوگا؟ اس کا کمال یہ کہ آپ نے صرف تیرا ہے. پھر وہ کمال و توحید الاخلاص، اور یہ کہ صرف تیرا ہے اور میرے اندر دل میں اب کوئی دوسرا نہیں ہے، خالصتاً اب میں صرف تجھے ہی سمجھ رہا ہوں، صرف تیری ہی ذات ہے کہ جو ہے وہ کمال الاخلاص لہ النفی الصح. اور یہ ہے کہ میرے اخلاص کا کمال یہ ہے کہ میں نے تجھ سے صفات علیحدہ کر کے دیکھی، یعنی یہ علیحدہ کر کے نہیں دیکھی کہ مطلب تیری صفات تو سخی،
اس کی وجہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ آپ کیوں اللہ کی ذات میں اور صفات میں کیوں فرق نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی میں آج سخی ہوں تو سخاوت اور چیز ہے اور میں کچھ اور چیز ہوں، جب ان دونوں کو آپ کمبائن کر دیں گے تو میں سخی ہو جاؤں گا، عامی بات ہے سخی انسان۔ لیکن یہاں پر امیر المومنین عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا اللہ کے کیس میں، آپ کو کمال دکھانا ہے کہ آپ اللہ کو بالکل خالصتاً جو ہے وہ اس کی توحید پہ جانا جاتے ہیں، تو اس کی جو اس کی ذات جو ہے اس میں سے صفات کی نفی کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ یہ جو اللہ کی کریمی ہے یہ اللہ کا، کیوں؟ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کیونکہ ہر جو موصوف ہے، جو صفت رکھتا ہے، وہ غیر ہوتا ہے صفت کا، اور صفت اور چیز ہوتی ہے، وہ غیر ہوتی ہے موصوف۔ فمن وصف اللہ سبحانہ، جس نے اللہ کو صفتوں کو علیحدہ کر دیا، یعنی صفت کچھ اور ہے اور اللہ کی ذات کچھ اور ہے، تو کیا ہوا؟ فقط کرنا، تو اس نے دو چیزوں کو علیحدہ کر دیا، فاصلے پیدا کر دیے۔ ومن قرنہ فناس فقط صدناہ، جس نے اللہ کی صفت اور اللہ کی ذات کو علیحدہ کیا، اس نے کیا کیا؟ دو چیزوں کو کر دیا، فقط صنعہ، دو چیزیں بیان کر دی، یعنی اللہ اور ہے، اللہ کی صفتیں اور ہے، تو یہ دو چیزیں، ایک جگہ پہ صفت ہے، ایک جگہ پہ ذات ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ایک نہیں رہ گیا، اللہ دو ہو گئے۔ وہ من سناہ فقط جزاؤ، جس نے اللہ کو دو میں کہا، اس نے اللہ کے جز بنا دیے، ایک ذات ایک صفات۔ وہ من جزاہ فقط جہل، اور جس نے اللہ کو جز میں تقسیم کر دیا کہ ایک جز یہ ہے ذات، ایک جز ہے یہ صفات، تو کیا ہوا؟ وہ جہل پہ آ گیا۔ کیسے جہل پہ آ گیا؟ کیونکہ وہ جب صفات کی طرف دیکھتا ہے تو ذات سے غافل ہوتا ہے، جب ذات کی طرف دیکھتا ہے تو صفات کی طرف، جیسے آپ اے اور بی ہے، جب اے کو طرف فوکس کریں گے تو بی سے جاہل ہو جائیں گے، اور جب بی کی طرف فوکس کریں گے تو اے کی کیفیت سے جاہل ہو جائیں گے۔ تو امیر المومنین کا ومن جزاہ، جس نے اللہ کو دو جزووں میں تقسیم کر دیا، فقط جہل، تو اس نے جو ہے در حقیقت جہالت کہیں ایک جگہ پہ کی۔ ومن جہلہ فقط اشار الیہ، اور جس نے ایک جگہ سے وہ جاہل ہوا تو وہ چیز اس کے لیے دور ہو گئی۔ مثلا میں کہوں کہ یہ کمپیوٹر میرے سامنے ہے اور یہ کتاب ہے، تو اب اگر میں کمپیوٹر کو کہہ رہا ہوں یہ، تو اس کا مطلب ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ سامنے اشارے سے میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب یہ، تو جیسے ہی میں نے اس کو جز بنایا اور میں ایک چیز سے غافل ہوا اور دوسری چیز کے بارے میں علم رکھا، دوسری چیز کے بارے میں علم رکھا اور پہلی سے غافل ہوا، تو کیا ہوا کہ میں نے کہا کہ یہ اشارہ، یہ کمپیوٹر یہ ہے اور کتاب وہ ہے، یا میں نے اگر کتاب پہ فوکس کیا اور اس کی طرف جو ہے وہ فوکس کرنے کے بعد میں نے کہا یہ کتاب ہے، تو ادھر سے وہ تو اشارے میں آ گئی چیزیں، اللہ اشارے میں آ گیا۔ اور امیر المومنین کہتے ہیں ومن اشارہ الیہ فقط حدہ، جس نے اللہ کو اشاروں میں محدود کر دیا تو اس نے اللہ کی حد بندی کر دی کہ یہاں تک کتاب ہے، یہاں تک کمپیوٹر ہے، یہاں تک اللہ کی ذات ہے، یہاں تک اللہ کی صفات ہے۔ اور اس کے بعد کیا؟ ومن قال فیما، اور جب اللہ کی جو ہے وہ حد بندی ہوئی، ومن حدہ فقط عدہ، جس نے اللہ کی حد بندی کی کہ یہ صفات ہے، یہ صفات یہاں تک صفات، یہاں تک ذات، یہاں تک ذات، تو وہ اس نے اللہ کو عدد میں لے آیا، اب اللہ ایک نہیں رہ گیا، اللہ دو ہو گئے۔ ومن قال فیما، تو کیا ہوا؟ قد اینا، اور جس نے کہا کہ اللہ کے دو جز ہو گئے، اللہ دو ہیں، تو پہلا جو ہے وہ کہیں ہے، اور اگر دوسرے کی طرف فوکس کریں گے تو وہ بھی کہیں، یہ دونوں کے لیے پھر ایک کامن جگہ ہونا ضروری جس میں دونوں کو ایگزسٹ کریں۔ تو اللہ کے لیے آپ کہیں کہ یہ اس میں ہے، تو پھر آپ نے کوئی اس کی بڑی چیز آئیڈینٹیفائی، اللہ چھوٹا کر دیا آپ نے۔ ومن قال اللہ فقد اخلاہ، اور آپ نے کہا کہ اللہ اگر ان چیزوں میں محدود ہو گیا تو خلا موجود ہوگی، یعنی اس کے علاوہ اللہ سے بڑی کوئی چیز موجود ہے۔ تو اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا مگر وہ خود جو ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہوا، قائل لا عن حد، موجود ہے لیکن وہ عدم سے نہیں آیا، وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن ہر چیز کا جز یعنی نہیں بنتا۔ جزاک اللہ۔ یہ صرف آپ کو تھیوریٹیکل ہے کہ اس سے پہلے کی سلائیڈ میں آپ کے پاس سارے آگے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ سیشن میں اور اگلے کورس کے جو سیشنز ہیں اس میں زیادہ گفتگو۔ اجرکم اللہ۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ مجھے تھوڑے سے جو زیادہ ٹائم لگا، مجھے معافی دے دیجیے گا، لیکن یہ بہرحال یہ ایک توحید پہ گفتگو ایسی تھی کہ جس کو کور کرنا ضروری تھا۔ اجرکم اللہ۔ شکریہ میرے بھائی۔ جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ عرفی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کا بہت بہت شکریہ عرفی بھائی۔ ہم نے یہ ڈسکشن آئی تھنک 2-3 مہینے پہلے سٹارٹ کی تھی، اور اسی وقت سے یہ چیلنج تھا کہ اس کتاب کو پریزنٹ کس طرح کیا جائے، مگر